بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ ناظرین، میں محمد الطاف احمد اے بی نیوز چینل میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں تمام خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی شہ سرخیاں۔ مجلسی کارپوریٹر ڈویژن نمبر 47 محمد شرف الدین کی جانب سے ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد، 130 افراد مستفید۔ اردو اساتذہ کے وفد کی نائب صدر نشین تلنگانہ پلاننگ بورڈ بی ونود کمار سے ملاقات۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے سمرتھنم ٹرسٹ کے اشتراک سے 18 دسمبر کو سکندرآباد میں جسمانی معذورین کے لیے جاب میلہ۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار کی ضلع کلکٹر اور عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس۔ ڈائریکٹر سرینیواس محکمہ صحت کے مطابق حیدرآباد میں اومیکرون کا خطرہ، عوام کو ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ آندھرا پردیش کے مغربی گوداوری میں RTC بس ندی میں گر پڑی، 9 افراد ہلاک۔ تلنگانہ کے صحافیوں کے ایکریڈیشن کارڈ میں 3 ماہ کی توسیع۔ انڈین یونین مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری محمد بشیر نے مسلمانوں پر مظالم کے خلاف لوک سبھا میں اٹھائی آواز۔ تمل ناڈو کے کور میں ہوئے ہیلی کاپٹر حادثے کا آخری زخمی بھی ہوا فوت۔ لکھیم پور تشدد کے متعلق استفسار پر مرکزی وزیر اجے مشرا کی صحافیوں سے بدزبانی۔ مجلسی کارپوریٹر ڈویژن نمبر 47 محمد شرف الدین کی اطلاع کے بموجب بالاجی ٹاور شاہ صاحب محلہ پر ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جو کہ وقت کا اہم تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ڈویژن نمبر 47 کے کارپوریٹر محمد شرف الدین نے معزز شہریوں کے لیے ایک مستحسن اقدام اٹھاتے ہوئے مفاد عامہ کے تحت عوام و خواص میں نہ صرف شعور بیدار کیا بلکہ وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ویکسین بھی لگوائے۔ واضح رہے کہ اس اسکیم سے جملہ 130 افراد نے استفادہ کیا۔ شرف الدین کا کہنا ہے کہ ہمیں آنے والے وقتوں کی تیاری کے ضمن میں حفظ ما تقدم کے طور پر ان احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے۔ ضلع کریم نگر کے اردو اساتذہ کے ایک وفد نے نائب صدر نشین تلنگانہ پلاننگ بورڈ بی ونود کمار سے آج صبح ان کی قیامگاہ حیدرآباد پر ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ کے اردو میڈیم اساتذہ کی ترقی، بالخصوص SGT سیکنڈری گریڈ ٹیچرز اردو میڈیم اور اسکول اسسٹنٹ SA اردو میڈیم اساتذہ کی علیحدہ فہرست ترتیب دینے کی نمائندگی کی۔ اس موقع پر بی ونود کمار نے کمشنر آف اسکول ایجوکیشن تلنگانہ دیوسینا کو تحریر مکتوب روانہ کیا اور فون کے ذریعے علیحدہ فہرست اردو میڈیم اساتذہ کی ترتیب دینے کی ہدایت دی۔ کمشنر دیوسینا نے اس مسئلے کی یکسوئی کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر سینئر TRS قائد ساجد فخر الزمان خان، صدر MIM ٹاؤن کریم نگر الحاج سید غلام احمد حسین اور عبدالحفیظ صدیقی المعروف بابا بھائی میوا قائد کے علاوہ اردو اساتذہ بھی موجود تھے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے سمرتھنم ٹرسٹ کے اشتراک سے 18 دسمبر کو سلور ڈراپ فنکشن ہال سکندرآباد پر صبح 10 بجے سے معذورین کے لیے ایک جاب میلے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اپنی نوعیت کے اس منفرد میلے میں 18 تا 30 سال کے جسمانی، سمعی اور بصری معذورین کو مختلف کمپنیاں BPO کی اساس پر جاب مہیا کریں گی۔ 10ویں جماعت، انٹرمیڈیٹ، ڈگری اور PG مکمل کر چکے جسمانی معذور نوجوانوں کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ معذور ہونے کے باوجود اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ بزنس پروسیسنگ، آؤٹ سورسنگ، ڈاٹا انٹری، ای-کامرس جیسے ملازمتوں کے لیے اپلائی کرنے کے خواہش مند حضرات اس جاب میلے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ اس جاب میلے میں 20 مختلف کمپنیاں معذورین کو مختلف زمروں میں جابز کی پیشکشی کے لیے شرکت کریں گی، جن میں قابل ذکر فلپکارٹ، بگ باسکٹ، وندھیا انفو اور ہیلتھ شاپ وغیرہ شامل ہیں۔ ریاستی و مرکزی سطح کے تربیتی مراکز NAC وغیرہ کا اشتراک بھی شامل رہے گا۔
حکومت تلنگانہ کی جانب سے دیگر اضلاع سے آنے والے معذورین کے لیے جبلی بس سٹینڈ اور سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے جاب میلے کے مقام تک آمد و رفت کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ کو صرف سکندرآباد تک پہنچنا ہوگا، وہاں سے آپ کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی پرووائڈ کی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے ڈی سبھاش چندرا کے فون نمبر 6364867803 اور 9480835956 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ جگتیال ضلع کلکٹر جی روی کے ساتھ چیف سیکرٹری سومیش کمار کی ویڈیو کانفرنس میں ریاستی وزیر اعلیٰ جناب KCR کی ہدایت پر چیف سیکرٹری حکومت تلنگانہ سومیش کمار نے اضلاع کے کلکٹروں اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا۔ صدر جمہوریہ کے نئے احکامات 2018 کی عمل آوری سے متعلق انہوں نے اجلاس میں کہا کہ نظام آباد، ورنگل اور محبوب نگر سابقہ اضلاع میں سینئرٹی لسٹ تیار کی جا چکی ہے۔ ماباقی 5 اضلاع حیدرآباد کے علاوہ تمام زمروں میں ملازمین کو اہمیت دیتے ہوئے سینئرٹی لسٹ تیار کرنے کی انہوں نے ہدایت دی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ وقت کے مطابق تمام اقدامات کو شفافیت کے ساتھ رب عمل لانے کی سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ تمام ملازمین کو نشستوں پر مقرر کیا جائے۔ دیگر محکمہ جات میں ڈپوٹیشن پر ملازمت کرنے والے افراد کو ان کے مقامی محکمے میں ہی بتلایا جائے۔ تمام مراحل کی بآسانی تکمیل کے لیے آپسی تال میل اور نگران کاری بے حد ضروری ہے۔ اس موقع پر کرشنا راؤ IAS، محکمہ خزانہ کے اسپیشل چیف سیکرٹری سرینواس راج IAS، پرنسپل سیکرٹری GAD سندیپ کمار سلطانیہ، IAS سیکرٹری PRRD ایجوکیشن شیشادری، IAS CIG راہل بوجا، IAS سیکرٹری SCDD کرشچیا، سرفراز احمد ڈائریکٹر محکمہ آبکاری و منشیات، انل کمار کمشنر سول سپلائی، محکمہ صنعت کے ڈائریکٹر کرشنا بھاسکر شرط IAS کے علاوہ دیگر عہدیداران موجود تھے۔ تلنگانہ میں بھی اومیکرون وائرس داخل ہو گیا ہے۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرینواس نے بتایا کہ 12 دسمبر کو کینیا اور صومالیہ سے آنے والے 2 افراد کرونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون سے متاثر پائے گئے تھے۔ ان 2 افراد کا تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گچی بولی حیدرآباد میں علاج کیا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ 12 تاریخ کو کینیا سے واپس ہونے والے 24 سالہ خاتون کو حیدرآباد کے ٹولی چوکی میں دیکھا گیا تھا۔ متاثرہ کے 2 ارکان خاندان کے نمونے بھی حاصل کیے گئے تھے جو متاثرہ خاتون کے قریب تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صومالیہ سے تعلق رکھنے والا 23 سالہ شخص بھی اومیکرون سے متاثر پایا گیا۔ ان دونوں کے علاوہ مغربی بنگال کا ایک اور لڑکا بھی اومیکرون سے متاثر پایا گیا ہے، تاہم وہ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کولکتہ روانہ ہو گیا۔ صحت عامہ کے ڈائریکٹر نے عوام سے کہا ہے کہ وہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں اور کووڈ قواعد پر عمل کریں۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع مغربی گوداوری میں آج ایک RTC بس پل سے ندی میں گر پڑی۔ اس حادثے میں کم از کم 9 افراد کی موت کی اطلاعات ہیں۔ یہ حادثہ جنگاریڈی گوڑم منڈل کے جملور کے پاس اس وقت پیش آیا جب بس ریلنگ سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں مزید 9 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ فوری طور پر ملی اطلاعات کے مطابق بس میں 47 افراد سوار تھے۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان بھی بتایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے صحافیوں کے ایکریڈیشن کارڈ کی میعاد میں مزید 3 ماہ کی توسیع۔ حکومت تلنگانہ ذرائع ابلاغ سے وابستہ تلنگانہ کے تمام صحافیوں کے ایکریڈیشن کی میعاد میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ کمشنر برائے اطلاعات و تعلقات عامہ تلنگانہ اروند کمار نے اس ضمن میں سرکاری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ صحافیوں کا ایکریڈیشن کارڈ 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والا تھا، جس کو 1 جنوری 2022 سے 31 مارچ 2022 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ مسلمہ صحافی متعلقہ بس ڈپو سے اپنے رعایتی بس پاس کی تجدید کروا سکتے ہیں۔ انڈین یونین مسلم لیگ IUML کے نیشنل آرگنائزنگ سیکرٹری ET محمد بشیر MP نے لوک سبھا میں دوران تقریر ملک میں حالیہ دنوں میں آسام، تریپورہ ریاستوں میں مسلمانوں پر حملے اور ملک بھر میں SC STs اور اقلیتوں پر ہو رہے مظالم اور گروگرام میں اقلیتوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکنے اور فرقہ وارانہ تنظیموں کی جانب سے نمازیوں پر حملہ کرنے کے خلاف آواز اٹھائی۔
ای ٹی محمد بشیر نے اپنی تقریر میں کہا کہ چیئرپرسن، میں اس ایوان کی توجہ ایس سی ایس ٹی، دلتوں اور اقلیتوں کے خلاف بڑھتے مظالم کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ این سی آر بی کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے معاملات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ میں نے حال ہی میں آسام کے گارو گاٹھی پروجیکٹ علاقے کا دورہ کیا، جہاں میں نے دیکھا کہ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو ان جگہوں سے بھگایا جا رہا ہے جہاں وہ برسوں سے ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں۔ ہم دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کے مظالم کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تریپورہ، جہاں مسلم اکثریتی علاقوں میں مسجدوں کو مسمار کرنے اور مظالم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ سب بہت افسوسناک باتیں ہیں۔ یہ سب کچھ معصوم لوگوں کو اذیت دینے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں کرناٹک میں ایک چرچ پر حملہ ہوا، یہ بھی ایک تشویشناک موضوع ہے۔ گروگرام کے قریب ایک پرانے علاقے میں پچھلے 2-3 مہینوں سے جمعہ کی باجماعت نماز کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ پولیس اہلکار خاموش تماشائی بن کر کھڑے ہیں۔ اس علاقے میں تقریباً 4,25,000 مسلمان آباد ہیں۔ یہ ایوان اس پر سنجیدگی سے سوچ سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، نفرت انگیز تقاریر بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ اسلامو فوبیا کا ایک قسم کا پروپیگنڈا ہے، یہ اس ملک کی انتہائی اہم سیکولر فطرت کے مقدر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی حقوق ہر ایک کے لیے ہیں، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں۔ میں حکومت سے انصاف کرنے کی اپیل کرتا ہوں، خواہ وہ ایس سی ایس ٹی یا اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بالآخر ہندوستان کے بیٹے ہیں اور انہیں ہر حال میں انصاف ملنا چاہیے۔ تمل ناڈو کے کنور علاقے میں پیش آئے فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شدید زخمی ہونے والے گروپ کیپٹن ورن سنگھ کی موت واقع ہو گئی۔ وہ بنگلور کے ایک فوجی اسپتال میں زیر علاج تھے اور آج صبح انتقال کر گئے۔ ہندوستانی فضائیہ نے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر میں چیف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ مدھولیکا راوت بھی سوار تھیں۔ یہ فوجی ہیلی کاپٹر، جو تمل ناڈو میں کنور کی نیل گری پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، مجموعی طور پر 14 افراد اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے، جن میں واحد زندہ بچ جانے والے گروپ کیپٹن ورن سنگھ کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جو آج زخموں سے جابر نہ ہو سکے۔ مرکزی وزیر مملکت اجے مشرا ٹینی نے ایک تقریب میں اپنے حواس اس وقت کھو دیے جب ایک صحافی نے ان سے لکھیم پور کھیری معاملے میں ایس آئی ٹی کے الزامات کے متعلق استفسار کیا، جس پر مرکزی وزیر مملکت اجے مشرا اس قدر ناراض ہوئے کہ میڈیا اہلکاروں کے ساتھ بد کلامی تک کرنے لگے۔ وزیر موصوف چائلڈ کیئر سینٹر میں آکسیجن پلانٹ کے افتتاح کے لیے پہنچے تھے جب ایک صحافی نے ان سے لکھیم پور کھیری معاملے میں ایس آئی ٹی کے ذریعے الزامات عائد کیے جانے کے بارے میں پوچھا تو وہ صحافیوں کے ساتھ بدزبانی کرنے لگے۔ مدر چائلڈ کیئر کے آکسیجن پلانٹ کا افتتاح کرنے پہنچے اجے مشرا سے جب ان کے بیٹے آشیش مشرا کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو وہ بہت زیادہ مشتعل ہو گئے۔ اس دوران اجے مشرا نے پورے واقعے کو ریکارڈ کرنے والے ایک صحافی کو موبائل فون بند کرنے کے لیے بھی کہا۔ انہوں نے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا اور وہاں موجود میڈیا اہلکاروں کو دھمکایا۔ انہوں نے صحافیوں کو چور بھی کہا۔ واضح رہے کہ 3 اکتوبر کو لکھیم پور کے تشدد میں 8 لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس معاملے میں 14 لوگوں کو ملزم بنایا گیا تھا۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز پسند آیا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔